الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سب سے پہلے آج کی اس صف اعزاء، اس صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. حالین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، مجلس اعضاء نہ تو رسم نہ ہی تفریح تباہ کا سامان، یہ سامان بخشش ہے. رسومات سے بخشش نہیں ہوتی، فرائض ادا کرنے سے بخشش ہوتی. فریضے ادا کیے جائیں تو پھر بخشش ہوتی. کیونکہ یہ ظاہری زندگی کا سلسلہ بڑا محدود ہے، چند سانسیں ہیں. بلکہ میں فکرہ درست کر دوں، ایک سانس ہے. وہ آئی ہے تو سانس ہے، اگلی نہ آئے تو نہیں. اور بندے اسے حیات کہتے ہیں. یہ جو ایک سانس ہے اس کا نام زندگی رکھا ہے. حالانکہ ایک سانس کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب عناصر کائنات کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ ہوا، یہ پانی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ احتیاج ہے، یہ مجبوری ہے، یہ احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے. یہ ضرورت جب تک رہے تب تک مجبوری، تب تک قید ہے. یعنی انسان مقید، پیاس کا مقید ہے، بھوک
کا مقید ہے، سانس لینے کے لیے قیدی ہے، روک دی جائے قاتل، سونے کا مقید ہے، اسے نیند بھی آتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب نہ بھوک کی قید ہوگی نہ پیاس کی قید ہوگی، اور اس کا مظاہرہ پہلے ہو چکا۔ آپ متوجہ ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، اس کا مظاہرہ پہلے ہو چکا۔ بڑا آسان تھا سرکار کریم کربلا کے طاہر و اطہر و مطہر و مقدس مختصر لشکر میں سے کوئی بندہ ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا اور پانی پی لیتا۔ آپ نے متوجہ نہیں، ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا اور پانی پی لیتا، بھوک ختم ہو جاتی۔ لیکن کریم کربلا کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہاتھ نے ان کی روحوں کو سیراب اتنا کر دیا تھا کہ انہیں فرات خشک لگتا۔ کریم کربلا کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہاتھ انہیں سیراب اس قدر کر دیا، انہیں فرات خشک لگتا، انہیں کائنات کا اناج حقیر لگتا۔ ہر چیز انہیں حقیر لگتی۔ یہ جو سانس تھی اسے توڑنا چاہتا، اس سانس کو روکنا چاہتا، وہ کہیں مدغم ہونا چاہتا، وہ کہیں زم ہونا چاہتا، وہ کسی پیکر میں ڈھلنا چاہتا، وہ اپنے جسم کو وجود میں تبدیل کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی توجہ فرمائی۔ اپنے جسم کو وجود میں تبدیل کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے کیا، اپنے جسم کو وجود میں تبدیل کیا۔ آج حبیب کا جسم دکھائی نہیں دیتا مگر وجود ہے۔ آج زہیر کا جسم دکھائی نہیں دیتا۔ میں تقریباً آج 21واں دن ہے اور الحمدللہ مجالس پیشہ ورانہ طور پر نہ پڑھنا الگ بات ہے، ایک دن بھی عزاداری کے بغیر نہیں گزرا، اور اللہ نہ کرے زندگی میں وہ دن آئے جو دن عزاداری کے بغیر گزر۔ ان کا وجود ہے، جن بچوں کو، جن عزیزوں کو ابھی وجود کا پتہ نہیں چلا، وہ مدغم ہو گئے، وہ زم ہو گئے۔ پھر کریم کربلا نے سنا کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا، میں جسم نہیں وجود ہوں۔ میں جسم نہیں، میں وجود، میرا وجود مٹانا چاہتا، یزید وجود مٹانا چاہتا۔ اب وقت آ گیا ہے، منبر سے یزید پہ گفتگو ختم ہو۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، شاہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ادھر بیٹھو، جوتا اتارو، جوتا اتارو، جوتا شاباش، ادھر اتارو، ادھر حاجی صاحب کے ساتھ حاجی صاحب توجہ فرمائیے۔ گفتگو ختم ہو گئی، بندوں نے یزیدیت پہ بات کی کہ یزیدیت کیا ہے۔ اگر یزیدیت پہ بات ہوتی تو پھر لوگوں کو سمجھ آتی کہ یزیدیت کیا ہے۔ میں 2 3 4 5 6 جملے یزیدیت پہ کہوں۔ کسی کو بھوکا دیکھ کر بے نیازی سے گزر جانا یزیدیت۔ کسی کو بھوکا دیکھ کر بے نیازی سے گزر جانا یزیدیت۔ کسی کو پیاسا دیکھ کر پانی نہ پلانا یزیدیت۔
کسی کی غربت دیکھ کر اگر مدد کرنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں ملال پیدا نہ ہونا یزیدیت، ملال پیدا نہ ہونا یہ یزیدیت۔ بندوں کو سمجھایا جاتا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ حسینیت ایک فکرے میں حسینیت سمجھا دیتا ہوں، اور میرا حافظ آباد کا خوبصورت ترین مجمع مختصر جامع مجمع، جب اللہ کا محبوب ختم الانبیاء سرکار دو عالم پوری طرح کھل کے کائنات کے سامنے آ جائیں تو اسے حسینیت کہتے ہیں۔ پوری طرح کھل کے سامنے آ جائیں تو اسے حسینیت کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی ذات اقدس پوری طرح بالکل منصہ شہود پہ آ جائے، کھل جائے۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، سرکار دو عالم کا باطن جب ظاہر ہو جائے، سرکار دو عالم کا باطن جب ظاہر ہو جائے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، وہ روایت میں جانا مجھے کہیں اور، وہیں پر رب پہ پہنچوں گا جہاں جو آج کریم کربلا نے اپنے جہاد آخر کے وقت اپنی زمین پہ آئے ہوئے سرخ پسینے کو اپنی انگلی پہ لے کے یوں کر کے چھٹکا، اور پسینے کے قطرے میلوں تک سفر کرتے گئے، اور سرکار کی زبان سے نکلا موتو، جس سے پسینے کا قطرہ ٹکرایا وہ گر کے مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسینیت کا وجود باطل کے لیے موت ہے، حسینیت کا وجود باطل کے لیے موت۔ البتہ یہ بات اذہان عالیہ میں رہے کہ جو بندہ حسینی ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی یزیدی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ یزیدی نہیں، اس کے دل میں یزیدیت جیسے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ بندہ حسینی ہونا چاہیے، اور بندے کا حسینی ہونا ضروری ہے۔ حسینی ہو تو بندہ ہے، حسینی نہ ہو تو شیطان کا عبادت گزار، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ جو افراد میرے مولا کریم کربلا نے جمع کیے تھے، اور بھی زیادہ جمع کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ذرائع تھے، ذرائع سے فوجیں جمع ہوتی، مال و زر نہ ہو تو فوج جمع نہیں ہوتی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پوری کائنات میں سیدہ طاہرہ مطہرہ زکیہ خدیجہ خاتون کے نواسے کے کسی کے پاس اتنی دولت ہو سکتی جتنی مولا حسین کے پاس؟ توجہ پر بھائی، جو ہستی مٹی کو شفا بنا سکتی، توجہ فرمائیے گا، وہ مٹی کو سونا نہیں بنا سکتی۔ وہ ساری مٹی کو سونا قرار دے کے کہتے جس نے میری فوج میں آنا ہے مٹی اٹھائے سونا لے جائے نا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارا لہو چاہیے اس مٹی کو شفا بنانے کے لیے، کیا کہیں گے؟ تمہارا لہو چاہیے اس مٹی کو شفا بنانے۔ رگوں میں دوڑ رہا تھا لہو، زہیر کے، حبیب کے، مسلم کے، جون کے، نافع کے، ہلال کے، شبیب کے، حابس کے، عامر کے، ان کے جسموں میں لہو دوڑ رہا۔ توجہ فرمائیے، اور یہ زہیر ابن قین جو صفین کے میدان میں تھے تب بھی جسم میں لہو تھا، جب کربلا میں آئے تب بھی جسم میں لہو تھا۔ میں فکرہ کریم کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پاک مخدومہ اس کو آج رات کو بھی عطا کریں گی، مجھے بھی عطا کریں گی۔ صفین میں بھی لہو تھا، کربلا میں بھی، صفین میں لہو نجس تھا۔ بسم اللہ، توجہ فرمائیے، صفین میں لہو نجس تھا۔ بس سمجھ لیں کہ حسین کا اختیار کیا، جو رگوں میں دوڑتے ہوئے نجس لہو کو اپنی ایک نگاہ سے زم اور کوثر سے پاکیزہ کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہے آپ کی زندگی، زم اور کوثر سے پاکیزہ کر دے
حسین بادشاہ کے، وہ میرا مولا حسین۔ اور پھر معاملہ یہ ہے جو سوچنے کی بات ہے، کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کی دسترس میں حسین نہ ہو۔ حسین محروم نہیں رکھتے اپنے آپ سے کسی کو۔ حسین اپنی ذات سے حاجی صاحب کسی کو یار بیٹھ جاؤ کہیں، بٹھاؤ یار بچے بٹھاؤ، نکل جاؤ جاؤ، اگر جانا بیٹے تو چلے جاؤ، اگر جانا تو چلے۔ حسین اپنی ذات سے، حسین اپنے عرفان سے، حسین اپنے فیضان سے، حسین اپنے فیوز سے، حسین اپنی برکات سے کسی کو محروم نہیں رکھتے، مسلسل بانٹتے، مسلسل بانٹتے۔ اور شبیر بادشاہ نے اس معاملے کو جاری کر دیا، یہ مسلسل۔ ابھی قبلہ بات کر رہے تھے قبر حسین کے زوار، میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ قبر حسین کی زیارت کا ثواب کیا؟ مولا نے فرمایا جو کربلا کی حدود پہ داخل ہوا تھا اس نے پوری کائنات اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی۔ جو حدود کربلا میں داخل ہوا اس نے پوری کائنات اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی۔ حدود کربلا میں داخل ہونے کے بعد ہر قدم پہ حج کا ثواب۔ اچھا بندے حج بتا دیتے ہیں حج کا ثواب ہے، لیکن معنی حج کے نہیں بتا۔ توجہ فرمائی۔ اب مجھے کربلا میں لکھے ہوئے دو مصرے یاد آ گئے اور میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ پڑھوں۔ قبر حسین دیکھ کر عباس کی قسم، قبر حسین دیکھ کر عباس کی قسم، جی چاہتا ہے حج کروں احرام باندھ۔ کیا کہہ رہے آپ جی یہ سلام بہت شکریہ۔ حسین دیکھ کر عباس کی قسم۔ اچھا پھر شفقت جو میرے مولا کی شفقت ہے، جو میرے مولا کا کرم ہے، جو کریم کربلا کا کرم ہے، کریم کتنی میرے مولا کتنے کریم ہے، اس پہ بھی دو مصرے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین، خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین۔ آپ جی یہ سلامت رہے جتنے اچھے مصرے سنیں گے۔ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے، اور ہور کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، سننا ہور کی جبی پہ باندھ کے، بجر مصرہ سنیں بابا جی دعا کیجئے، ہور کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، میں پھر پڑھ رہا ہوں، ہور کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ۔ یہ پہلے میں رومال سمجھاؤں تو یہ رومال کیا ہے؟ اگر میں اسے استعمال نہ کروں تو یہ رومال نہیں۔ رو کہتے ہیں چہرے کو، مال کہتے ہیں وہ کپڑا جس سے چہرے کو صاف ہو جائے، تو چہرے سے مس ہو جائے۔ اب سمجھیے، ہر کی جبین پہ باندھ کے رومال سیدہ، بندے کو اپنے رب سے ملایا، بندے کو اپنے رب سے ملایا حسین۔ اچھا یہ جو فیوز و برکات ہے کریم کربلا کی، یہ کسی ایک مسلک تک محدود نہیں، یہ کسی ایک فرقے تک محدود نہیں، یہ شلوار قمیض تک محدود نہیں، یہ پینٹ شرٹ تک محدود نہیں، یہ عبا تک محدود نہیں، جنہوں نے لنگوٹ باندھا ہوئے انہیں بھی ہے، جو بے لباس ہیں ان تک بھی فیض ہے۔ اور پھر میرے مولا سے پوچھا گیا مولا قبر حسین کی زیارت کا اور ثواب، مالک نے فرمایا جتنے قدم چلو حج ہو جائے۔ حج سمجھے کہ حج کیا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ جسے استطاعت دے اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی بندہ حدود کربلا میں داخل ہوتا ہے اس کی استطاعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ سے مل لیتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا، اس کی استطاعت اتنی بڑھ گئی کہ وہ لقاء اللہ کے قابل ہو، اس کی ملاقات ہو۔
اچھا مولا پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جو بندہ حائر حسینی میں داخل ہو جائے اس نے ساری زندگی کی نمازیں پڑھی، ساری زندگی کی نمازیں پڑھی، جو قبر حسین کے قریب پہنچ گئے مولا اس کا ثواب، مولا نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا، بندہ پوچھتا گیا اور مولا نے فرمایا تجھے حد بتا دوں کہ کریم کربلا کے مزار کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ جی مولا ارشاد، مولا نے فرمایا ثواب یہ ہے کہ زوار کربلا جب قبر حسین پہ بنی ہوئی زری میں ہاتھ ڈالے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تیر لگنے کے بعد کوئی بندہ کریم کربلا سے آ کے درد سے پوچھے مولا حال کیا ہے؟ یہ جو مجلس اعلیٰ ہے آپ جیئے سلامت ہے، بس اتنے ہی مجھے آپ رو پڑے عبادت ہو جائے۔ مولا حال کیا ہے؟ درد سے پوچھے، بڑی مظلوم ذات ہے میرے مولا حسین، کوئی برامدگی تو نہیں، کریم کربلا کی ذات بڑی مظلوم ہے، نواسہ رسول سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی، میں پھر کہہ رہا ہوں نواسہ رسول سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی۔ شاہ جی میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں مظلومیت شبیر پر، حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں جس نے اپنے زانوں پر عباس جیسے بھائی کا جنازہ رکھا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حصہ مل گیا، خیرات ہے، اپنے زانوں پر عباس جیسے بھائی کا جنازہ رکھا، اسے حسین کہتے ہیں۔ کتنے بڑے مظلوم ہیں میرے مولا حسین، 18 سال کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھا، یہ معمولی بات ہے، اور بیٹے سے کہنا میری گردن میں باہیں ڈال، میری گردن میں باہیں ڈال۔ فکرہ بندے ممبر پہ نہیں پڑھتے، میں پڑھ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو دعا کیجیے۔ جب شہزادہ علی اکبر نے کریم کربلا کی گردن میں باہیں ڈالی، حسین نے سنبھال لیا، شبیر آواز نے کہ کہتے اکبر مدد کرنے کا شکریہ۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے، بہت پیاری عبادت، گھر میں آنسو آ گئے، یہ گھر آباد رہے، مالک عام اپنی ذکر داری ساری رہے۔ پھر میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا شہزادہ اٹھایا جو کان سے کام کر ذبح ہوا، پھر اس کے لہو سے اپنی داڑھی کو خضاب فرمایا، پھر اس بیٹے کی قبر بنائی، پھر اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب ہور کا جنازہ فرات کے کنارے پہ تڑپ گیا اور ہور کے بدن سے آواز آئی، مولا مجھے تو کہہ رہے تھے میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، مولا پھر کریم کربلا کی جو جنگ ہے وہ بڑی طویل ہے، وہ اذان علی اکبر سے لے کر سجدے تک بہت لڑے ہیں مولا حسین، کسی میں اتنی طاقت نہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ علی اصغر سے پہلے شہید کون؟ مولا عباس، اس کا مطلب ہے عباس موجود ہے۔ میں اپنی نسل قربان کروں عباس کی اطاعت پر۔ شبیر عباس سے کہتے تھے تم نے دیکھنا ہے کہ حسین اکیلا جنازہ اٹھاتا ہے، پھر شبیر اکیلے اٹھا، یہ صبر کی انتہا، حسین اکیلے جنازہ اٹھا۔
اپنے صحابیوں کو اٹھائے، اپنے بھائیوں کو اٹھائے، 9 بیٹے علی بادشاہ کے کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ جو ہے نا علی کی ساری بیٹیوں کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کے بھی 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، وہ بھی جعفر طیار کے پوتے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ بھانجوں کے، بھتیجوں کے، بھائیوں کے جنازے میرے مولا نے اٹھائے۔ کیسے اٹھائے؟ کیا ہوتا تھا؟ یزید کی فوج شہید کر کے چلی جاتی تھی۔ 2-3 جملے مجھے اور کہتے ہیں۔ مولا کے مجاہد کو شہید کر کے یزید کی فوج جنازے پہ قبضہ کر، حسین لڑ کے قبضہ چھڑواتے تھے۔ شبیر لڑ کے قبضہ، شبیر کو لڑنا پڑتا تھا، پھر قبضہ چھڑواتے تھے۔ اور فکر سنیے گا، ایک جنازہ ایسا ہے جس جنازے پہ حسین کے سامنے یزید کی فوج عباس سے کھیلتی ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے، مظلوم عالمین آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پھر بالکل تنہا ہو کے حسین جب گئے، بالکل تنہا ہو کے، کبھی تصور کیجئے گا بہنوز کا الوداع ہونا، میدان میں جانے جانا، شبیر چلتے گئے، جنازوں کے پاس سے گزرتے گئے، اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر میں، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کے آس پاس۔ حسین آج جنازے سے گزرے ہیں، اب استقلال صبر کا عرش حسین، چپ کر کے حسین، اچھا تو ہے، اچھا حبیب، اچھا مسلم، اچھا نافع، اچھا ہلال، اچھا حر، شبیر کہتے ہوئے گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے، ایک جنازے پہ حسین پہنچے۔ اب اچھا نہیں کہا، اب آنکھوں سے آنسو ٹپک، زبان سے ہائے نہیں، مخاطب نہیں کر سکتے، تلوار نکال لی، گھوڑے کی رفتار بڑھا دی، اور یزید کی فوج پہ شبیر نے حملہ کر کے کہا، بغیر تو تم نے میرا غازی مار دیا۔ سید آپ کو سلامت رکھے، بڑی مندوری والی، تم نے میرا عباس مار دیا۔ اور یہ محبت، یہ پیار جو میرے مولا عباس حاجی صاحب بھائیجان، جو میرے مولا کو سرکار وفا سے محبت کی پیار، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی مؤلف، کوئی مصنف، کوئی محرر، کوئی مقرر، کوئی خطیب اسے بیان نہیں کر سکتا کہ محبت کتنی تھی۔ آؤ میں بتاؤں محبت کتنی تھی۔ شبیر لڑتے رہے، روایت میں پہلی بار پڑھا، لڑ کے نہ پھر شبیر حملہ کر، پھر آتے عباس کے جنازے۔ میں نے پڑھا کہیں نہیں، میں اپنی حسرت کروں، اب میں اپنی حسرت پڑھ رہا ہوں، کسی کتاب میں نہ ڈھونڈوں، میں اپنی حسرت پڑھ رہا ہوں۔ مولا عباس کے جنازے سے آواز آتی ہوگی، مولا صرف مجھے ہی اجازت نہیں تھی، آپ تو لڑ رہے ہیں۔ شبیر لڑے، لڑتے لڑتے، جو جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لڑتے لڑتے حسین لڑ رہے تھے کہ لڑتے لڑتے اچانک ایک ٹوٹی ہوئی پسلی میں اسے اٹھا ہاتھ، میرے مولا حسین کی کلائی میں، شبیر جی اماں، حسین جی اماں، جی مادر گرامی، حسین وہ نماز کی حالت میں نانا کی پشت پہ کیا ہوا وعدہ، میں فکرہ کہوں جس بندے کی آئے نہیں نکلی نا، جب ماں نے کہا نا شبیر نانا کی پشت پہ نماز کی حالت میں کیا ہوا وعدہ، اس وقت شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اماں اکبر سے زیادہ یاد ہے، اماں وہ وعدہ مجھے اکبر سے زیادہ ہے۔ شبیر پہ وعدہ ہے طفلی وفا کا، تو فکرہ تیرے میں رونے کے لیے کہہ رہا ہوں، بالکل قریب ہے۔ شبیر نے تلوار نیام میں رکھنا شروع کیا، میرے مولا کی تلوار ابھی نیام میں پوری اتری نہیں تھی کہ دائیں طرف کی پسلیوں پہ زجر بن قیس نے نیزہ مارا، اللہ لعنت کرے اس پہ، اس نے نیزہ مارا شبیر کی پسلیوں پہ،
حسین کی زین تھوڑی سی ڈلی، بہن کا خیمہ اٹھ گیا، خیمے کا پردہ اٹھ گیا، سیدہ 2-4 قدم خیمے سے باہر آ گئی، وہیں سے آواز دے کے کہتی اللہ آپ دین بس جائے۔ شبیر کی پسلیوں میں نظر لگ گیا، میرے مولا حسین کی زین ڈھلنے لگی، ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی، شبیر اتر گئی۔ ذوالجناح زخمی تھا، مرتجز زخمی تھا، دوڑ رہا تھا مرتجز، گھٹنوں کے بل زمین پہ ٹیک لگا کے مرتجز رکا، روک کے پلٹا، پلٹ کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پشت لگواتے ہیں، ہاں مرتجز زمین پہ بیٹھا، آواز دے کے کہتا سوارے 200 پیغمبر میری زین پہ آ جاؤ، اگر مدینے نہ پہنچاؤں نا مجھے مرتجز نہ کہنا۔ فرمایا نہیں مرتجز یہ زمین منتخب ہے، یہیں پہ میں نے اترنا، بس بالکل قریب آ گیا۔ مارنے والے میرے مولا حسین کو مارتے تھے، کیا مارتے تھے؟ گھیرا ڈال لیا شبیر، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو گھیر کے، عباس کے بھائی کو یزید کی فوج نے گھیر کے مارتے کیا تھا؟ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ فکرہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جب تیر لگتا نا، چونکہ تیر لمبے تھے نا، شبیر ہاتھ ڈال کے نا تیر کھینچتے، جبرائیل آ گئے، جبرائیل آواز دے کے کہتے مولا میں کھینچوں؟ فرمایا نہیں یہ میں نہیں کھینچتا۔ مولا کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا سکینہ نے ملنے آنا۔ شہزادی نے ملنے آنا، میں تیر کھینچ رہا ہوں۔ پھر حسین درمیان میں بیٹھے رہے، جو روایت پڑھ رہا ہوں اسی پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ مار رہے تھے سارے، شبیر زخمی تھے۔ ایک خوشبو کا تاجر ہے، اس کا نام ہے قیس، وہ کربلا میں آیا، اسے خوشبو آئی۔ جب خوشبو آئی اس نے ایک شامی سے، ایک لشکری سے پوچھا کہ میں خوشبو کا تاجر ہوں، یہاں بھی کوئی ہے خوشبو کا تاجر؟ شہادت نہیں مانی۔ اس نے کہا ہے، یہ کہاں ہے؟ نے کہا وہ فوجوں کے درمیان۔ کہنے لگا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہ ملنے نہ جاتا، یہ جو فوج ہے نا اس کی آنکھوں میں خون اترایا، یہ تمہیں مار دے۔ کہنے لگا خوشبو اتنی قیمتی ہے، اگر میں مارا جاؤں اس خوشبو کے حصول کا زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے کہا جاؤ پھر اگر پہنچ سکتے ہو پہنچ جاؤ۔ یہ گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے کیس رستہ بناتا 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 میرے مولا حسین کے قریب پہنچ گیا، چند قدم دور کھڑا ہو کے اسے محسوس ہوا کہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے ہر زخم سے بہنے والے لہو سے۔ آواز دے کے کہتے ہیں آپ کوئی نبی ہے؟ آپ کوئی رسول ہے؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے خون سے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں نبی نہیں، نبی کا